السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن کا لفظی اور لغوی اور اس کی اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن پاک کے اندر جو حصہ قرآن پاک کا 13 سال مکہ میں نازل ہوتا رہا اس میں کیا بیان ہوا، اور پھر مدینہ کے اندر جو حصہ نازل ہوا 10 سال میں اس مدنی حصے کے اندر کیا نازل ہوا، تو اسی طرح حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن، باب قرأ یقرأ، فتح یفتح سے ہے، جس کا معنی ہے پڑھنا۔ یہ ہے قرآن پاک کی لغوی تشریح۔ اب قرآن پاک کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ قرآن کلام اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المعجز بلفظہ، المتعبد بتلاوتہ، المکتوب فی المصاحف والمنقول بالتواتر۔ یہ ہے قرآن پاک کی اصطلاحی تعریف۔ قرآن پاک کی ترتیب کا نزول کیا ہے؟ قرآن پاک کا کچھ حصہ مکہ کے اندر 13 سال میں نازل ہوا تو اس حصے کو مکی حصہ کہتے ہیں، اور قرآن پاک کا کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا تو وہ مدنی حصہ ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک کا حصہ مکہ میں نازل ہوا اس میں کیا بیان ہوا، وہ کون سے مضامین تھے۔ تو یاد رکھیں، جو قرآن پاک کا حصہ مکہ میں نازل ہوا اس کے اندر سب سے مین چیز جو تھی وہ عقیدہ تھا، توحید تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر رسالت ہے، توحید، رسالت، اس کے بعد قیامت، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کا عقیدہ، اس کے اوپر زور دیا گیا۔ اس کے بعد فضائل، اخلاقیات، قصص الانبیاء، یہ ساری چیزیں بیان کی گئیں۔ تو مکی دور کے اندر جو قرآن پاک کا حصہ مکہ میں نازل ہوا تو یہ تمام مضامین اس قرآن پاک کے حصے کے اندر بیان کیا گیا۔ اب دوسرے نمبر پر مدنی جو قرآن پاک کا حصہ ہے، جو قرآن پاک 10 سال کے اندر مدینہ شریف میں نازل ہوا، اس میں کیا بیان ہوا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلے عبادات، کیوں نماز مدینہ میں آ کے فرض ہوئی، مدینہ میں کیا معاملہ، مدنی حصے میں کیا بیان ہوا؟ سب سے پہلے عبادات، نمبر 2 معاملات، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے تیسری چیز کیا بیان ہوئی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حصے کے اندر تعلقات، خاندانی تعلقات، اجتماعی اور بین الاقوامی جو تعلقات آپ نے قائم کیے، اس کے بعد جہاد، اس کے بعد وراثت کے مسائل، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب سے خطاب، اور منافقین کی جو شر انگیزیاں تھیں ان سے پردہ اٹھایا گیا۔ یہ تمام تر مضامین قرآن پاک کے مدنی حصہ کے اندر نازل ہوا۔ حدیث کا لغوی معنی کیا ہے؟ حدیث نئی چیز، نئی جدید چیز کو کہتے ہیں۔ انباء عربی کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، بتانا، گفتگو کرنا، یہ حدیث پاک کا معنی ہوتا ہے۔ اور سنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سنت کا معنی ہوتا ہے سیرت، طریقہ۔ اور اسی طرح حدیث اور سنت کا مترادف المعنی ہے اصطلاحی، تو اس کی تعریف ہم کیا کرتے ہیں؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، ہر وہ قول، فعل، تقریر جس کی نسبت اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت کی جائے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ وہ قرآن پاک کی صحیح قول کے مطابق اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ہے قرآن کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت۔ اور قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت، جس طرح بخاری شریف کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے جو آخری آیت نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یہ سورہ بقرہ کی 3 پارے کی آیت ہے۔ تو قولی حدیث کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی،
نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ یہ صحیح البخاری باب الوحی کے اندر حدیث ہے۔ اور آپ کی فعلی عبادات ہیں، سارے جو آپ کی عبادت کے طریقے ہیں، سارے آپ کے افعال ہیں، فعل ہیں۔ تقریری کی مثال کیا ہے؟ جس طرح مشکات المصابیح جلد 2 کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو کام کیا جائے اور آپ اس کے اوپر کوئی روک تھام نہ فرمائے، خاموشی کا اظہار فرمائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذب کو کھایا، ایک جانور ہوتا ہے گوہ یا ذب، آپ نے فرمایا نہ میں اس کو کھاتا ہوں نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سیر ہو کے کھایا۔ تو یہ ہے حدیث کی لغوی اصطلاحی تعریف، اور پھر ان 3 قسمیں حدیث کی، قولی، فعلی، تقریری، وہ آپ کے سامنے بیان ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس معلومات کو پڑھنے کی اور آگے شیئر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔